بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، مسکراتے لبوں اور تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ حضرت یونس علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے، مگر ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اس لیے آشوریوں کو قوم یونس کہا گیا ہے۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کناروں پر شہر کے عین مقابل پائے جاتے ہیں، اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش چھوڑنے سے انکار کر دیا، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دردناک عذاب کی خبر دی۔ جہاں تک حضرت یونس علیہ السلام کے حالات کا مفصل ذکر ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ قرآن میں مرکوز ہے اور کچھ روایت و حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں بستی تھی۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1 لاکھ سے زیادہ بتائی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا، تو قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 2-3 دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں یہ اعلان کر دیا، تو قوم نے آپس میں مشورہ کیا، تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے سے قابل نہیں ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا، یہ دیکھا جائے گا کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں اور بادل کی شکل میں ان کے سر پر منڈلانے لگا۔ فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگی، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تاکہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر انکساری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے لگے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا، اور روایت میں یہ ہے کہ یہ عاشور یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ و استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 2-3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ کسی شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر ملال تھا کہ میں نے حکم الہی کا اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اب میں واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں گا؟ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب بیچ میں پہنچ گئی تو ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے چلتی تھی۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی کے مناجب اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اس کشتی میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہوں، کیونکہ میں اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا ہوں، اس لیے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن دازی کی تاکہ قرے میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقاً قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن دازی کی۔ ہر مرتبہ بحکم اللہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔
قرآن کریم میں اس قرآن دازی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ اس طرح ایک طرف قرآن دازی میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے پہنچ چکی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا، یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تو فوراً اس مچھلی نے ان کو اپنے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7 دن، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ بہرحال یہ بات اللہ کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام کو کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، وہ صبح و شام ان کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر اس بستی کی طرف بھیجے گئے جہاں کے لوگوں نے توبہ و استغفار کی تھی، تاکہ وہ یونس علیہ السلام پر ایمان لا کر باقاعدہ مسلمان ہو جائیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت والے دن سرخرو ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔